اس مثال میں دیے گئے جملے پر غور کیجیے. دیے گئے جملے پر غور. اس مکمل جملے میں کیا آیا؟ آ گیا ایک جملہ ہے اور وہ نہیں آیا ایک جملہ ہے. دوسرا جملہ ہے ان دونوں جملوں کے درمیان لفظ کیا بنا ہے؟ یہاں پر مگر موجود ہے جو دونوں جملوں کو جوڑتا ہے. مگر رہنے کی وجہ سے دو جملے آتے ہیں نا. یہاں پر آ گیا، نہیں آیا، یہ دو جملوں کو ملانے کا کام کون کر رہا ہے؟ مگر کر رہا ہے. اسی لیے لہٰذا لفظ مگر یہاں حرف عطف ہے. درج ذیل جملوں میں حرف عطف کی نشاندہی کیجیے. حرف عطف کی یہاں پر جب سے ہم کرے تھے اور واو یا اس طرح سے مگر کر سکتے ہیں. مگر یہاں پر سب آئے مگر وہ نہیں آیا، وہ نہ آیا. مگر کیا ہے؟ یہاں پر حرف عطف ہے. یہ سچ ہے پر وہ نہیں آیا. یہاں پر دیکھیے یہ سچ ہے مگر پر وہ نہیں آیا. ایک نہیں بلکہ دو ہیں. محنت کرو تاکہ کامیابی ملے. اس میں دو اسموں کو ملانے کے لیے حرف عطف کا استعمال ہوتا ہے. واحد اور زاہد کھیل رہے ہیں. واحد اور زاہد. اس جملے پر غور کیجیے. اس جملے میں واحد ایک اور زاہد ایک اسم ہے. واحد جو ہے واحد زاہد اسم ہے. واحد زاہد کے درمیان موجود اور حرف عطف ہے. اور کیا ہے؟ حرف عطف ہے جو دو اسموں کو ملانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. دو اسموں کو ملانے کے لیے کیا استعمال کیا گیا ہے؟ واحد اور زاہد کو استعمال کیا ہے. اور اس میں مگر آتا، مگر اور وہ یا اس طرح کے جو ملتے ہیں جلتے ہیں، بلکہ، تاکہ اور پر اس طرح سے آتے ہیں حرف عطف میں. اس کے بعد یہاں نیچے دیے گئے جملوں میں حرف عطف کو خط کشیدہ کیجیے. سہانا آئی البتہ قلم نہیں لائی. سہانا آئی تو ہے لیکن کیا کریے وہ؟ البتہ قلم نہیں لائی گتے. اس کو البتہ جو ہے حرف عطف میں. رفیع اور شفیع. یہاں پر دیکھیے اور جو ہے کون ہے؟ حرف عطف ہے. بادشاہ نے کہا مگر جو ہے حرف عطف ہے. رحیم آنا چاہتا تھا لیکن قاری نے منع کر دیا. لیکن جو ہے حرف عطف ہے. اس کے بعد دیے گئے جملوں میں حرف ربط اور حرف عطف کی نشاندہی کیجیے. اس کی نشاندہی کر کے آپ کامنٹس میں بھیجیے. اسکرین شاٹ لے کر اس کو جو حرف ربط اور حرف عطف کی نشاندہی کر کے خواسین میں لکھ کر کامنٹس میں بھیجیے. اس کے بعد دیکھیے حرف فجائیے. دوسرا کیا ہے؟ حرف فجائیے. دیکھیے وہ کلمے یا الفاظ جو دلی خوشی، رنج، تحسین، نفرت، افسوس، تنبیہ و تعجب کے اظہار کے لیے ایک زبان سے نکل جاتے ہیں حرف فجائیہ کہلاتے ہیں. خوشی میں، غم میں اور تحسین میں، نفرت میں، افسوس میں، تنبیہ، تعجب میں، یہ سب حرف فجائیہ آتے ہیں. حرف فجائیہ کو کیسا کرنا ہے؟ ہمیں نکل جاتے ہیں تو حرف فجائیہ. مثال درج ذیل جملوں کو پڑھیں اور خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے. سبحان اللہ. آپ نے بہت اچھی بات کہی. کیا ہے حرف؟ لفظ سبحان اللہ خوشی کے اظہار کے لیے استعمال کیا گیا ہے. حرف فجائیہ کی یہ صورت انبساط کہلاتی ہے. انبساط. اس کی صورت کیا کہلاتی ہے؟ حرف فجائیہ کی یہ صورت انبساط کہلاتی ہے، جو کہ آپ کو سبحان اللہ کے جو یہ دکھائی دے رہی ہے یعنی خوشی کی علامت دکھائی دے رہی ہے تو انبساط صورت الگ، یہ حرف فجائیہ کی الگ. تو دوسرا دیکھتے ہیں شاباش. شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا. شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا. اس جملے میں لفظ شاباش جو ہے تعریف کے لیے استعمال کیا گیا. تعریف کے واسطے کیا استعمال کر رہے ہیں ہم؟ شاباش. تو اس کی صورت کیا کہلاتی ہے؟ تحسین کہلاتی ہے. تعریف کو
तहसीन, हुर्फ फजाए की ये सूरत तहसीन कहलाती है। और नाउज़ बिल्लाह का जो है, मुझे आपकी बुरी आदत से सख्त नफ़रत है। इस जुमले में लफ्ज़ नाउज़ बिल्लाह नफ़रत के इजहार के लिए इस्तेमाल किया गया है। नफ़रत के इजहार के लिए इस्तेमाल किया है। इस फजाई की सूरत क्या कहलाती है? उर्फ फजाई की सूरत नफ़राइन कहलाती है। ये बार बार पूछा गया है टेट में, तो आराम से देख लीजिए इसे। खबरदार, इस तरह की हरकत दोबारा मत करो। इस तरह की हरकत दोबारा मत करो। अरे तुम कब आए? अरे तुम का इन जुमलों में अल्फाज खबरदार और अरे, तनबिया और ताजुब, तनबिया और ताजुब से बोलती, यानी कि खबरदार रहो, डिमांड से बोलती, इस तरह की हरकत दोबारा मत करो बोलकर, और जो है ताजुब से बोलती, अरे तुम कब आए, यानी कि अचानक से कोई आ गए, तो कहीं दूर में रहते हैं तो अचानक से आ गए तो ताजुब होकर देखती। अफसोस, तुम इम्तिहान में नाकाम हो गए। तो अफसोस क्या है? अफसोस की ये शक्ल क्या है? अफसोस रंज के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, अफसोस तुम इम्तिहान में नाकाम हो गए, जुमले में लफ्ज़ अफसोस रंज के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। रंज, अब अफसोस करते हुआ ऐसे ही बढ़ जाते हैं, से रंज कहते हैं। ऐ खुदा मेरी इज्जत रख ले, सुनो ज़रा इधर आओ। इन जुमलों में ऐ खुदा और सुनो किसी को मुखातिब करने या पुकारने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। हुर्फ फजाए की इस सूरत को नदा कहते हैं। ये नदा बार बार पूछे हैं टेट में, तो नदा की सूरत किस में है बोले तो हुर्फ फजाए में है। इस तरह से पूछे हैं तो इसको बार बार जो है, ये इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ज़्यादा आया है तो आएगा। इन जुमलों में आए खुदा और सुना जी नदा में आएगा, और वाह बोलकर जो है इन बसात में आएगा, और उफ जो है तुफ देखें, तुफ नफराइन में आएगा। तुफ किस में आएगा? नफराइन में आएगा। और उफ जो है रंजो तासीफ में आएगा। रंजो तासीफ में जो है क्या आएगा? उफ आएगा। तो ये है इसका हुर्फ फजाइए और उसकी सूरतें। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिए गए हुर्फ फजाइए को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाइए। अब इसको देखते हुए जुमला। हुर्फ तखसीस का देखिए। अब ऐसे हुरूफ जो किसी इस्म या ज़मीर या फ़ेल के साथ आते हैं और इनमें खुसूसियत के मानी पैदा करते हैं, हुर्फ तखसीस कहलाते हैं। ऐसे हुरूफ क्या है? इस्म से भी आते हैं, इस्म से और ज़मीर से या फ़ेल के साथ आते हैं, इनमें है कि हकी खुसूसियत के मानी पैदा करते हैं, हुर्फ तखसीस कहते हैं इसे। तो हनीफ़ा कल ही मदरसा गई। हनीफ़ा एक लड़की है जो कि मदरसा गई। मैं भी जाऊँगा आकर कौन बोल रहे हैं? यहाँ कोई भी नहीं है, ज़मीर है। मैं बोलते सो क्या है? ज़मीर है। अकबर जो ही स्कूल पहुँचा घंटी बज गई। अकबर क्या है आपको? अकबर जो है एक नाम, यानी कि नाम भी है, और इसमें जो है फ़ेल नज़र बाला जुमलों में ही, भी, जो ही खुसूसियत के मानी ज़ाहिर कर रहे हैं। भी के यहाँ पर क्या है मानी? भी है, ही है, जो ही खुसूसियत के मानी ज़ाहिर कर रहे हैं। मंदे-ज़ैल जुमले पढ़ें और हुर्फ तखसीस की निशानदेही कीजिए। तुम भी साथ जाओ। हाँ, जो है हमें क्या देखना है? तखसीस, यानी कि जो भी इस्म ज़मीर फ़ेल के साथ आते हैं उनमें खुसूसियत के मानी पैदा करते हैं। अब हम जो है क्या करेंगे? मैं बोलकर रख के जाऊँगा। मैं जाऊँगा तो क्या बोलकर जाऊँगा? मैं भी जाऊँगा, तो मैं उसके साथ जाऊँगा, मैं भी जाता हूँ बोलकर बोले जैसा।
تم بھی ساتھ جاؤ تم بھی ساتھ جاؤ تو تو ساتھ جاؤ بول کر ہمیں بولتی عام زبان میں، لیکن جو ہے تم بھی ساتھ جاؤ بولے تو یہاں پر بھی کیا ہو گیا آپ کو حرف تخصیص ہو گیا، اور آج ہی اپنا کام ختم کرو، اور آج ہی جو ہے کیا ہے یہاں پر ہی کیا ہے تخصیص، بھی کیا ہے تخصیص، تو ختم کرو۔ احمد جو ہی مدرسہ پہنچا سب لوگ جا چکے، جو ہی مطلب کیا ہے یہاں پر تخصیص۔ تو اس طرح سلیم ہی شریر ہے یعنی کہ شرارت کرنے والا ہے، میں بھی گیا تھا۔ یہ سب جو ہے مندرجہ الفاظ کی مدد سے جو ہے حرف تخصیص والے جملے بنائیے وہ کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ زیادہ بڑی ہے بول کر اسکپٹ کر کے چلے جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں کہہ رہی ہوں یہ بات؟ کیونکہ ایک آدھے مارک سے بھی جو ہے بچے فیل ہوئے، سو بچے لگ ہیں، ایک آدھا مارک جانے سے بھی طلبہ جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کہہ رہی ہوں آپ جو ہے زیادہ لمبی ویڈیو ہے بول کر اسکپٹ کر دینے سے آپ کو جو ہے پہلے سے نہیں دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور نہ ہی آپ امتحان میں یاد کر پاؤ گے، کیونکہ اتنے سے کم وقت میں جو ہے ویڈیوز بنا رہی ہوں میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں لفظیات اس میں کیا ہے۔ خطاؤں پر شرمندہ ہو، غلطیوں، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس تک نہیں، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے۔ یہ سب یعنی کہ لفظیات میں ہے جو کہ اس کے معنی ہے۔ خطاؤں کیا ہے، ہاتھ پھیلانا کیا ہے، یہ سب جو ہے آخر میں دیکھتے ہیں ہم۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ شجاع بہت اونچے ہیں، ان درختوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور آفتاب سے دنیا کو روشنی ملتی ہے۔ سورج کیا ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، آفتاب بولے تو بھی سورج ہی ہے۔ جنگل بھی جو ہے آپ کو اشجار بھی جو ہے قدرت جو ہے درخت جو ہے جنگل میں رہتے ہیں، تو سیم معنی یعنی کہ ہم ملی جھلی معنی سے جو ہے ہم ایک الفاظ میں ہے کہ کئی سارے معنی ہوتے ہیں، تو اس طرح سے بھی جو ہے متعدد الفاظ میں جو ہے ایک ہی کیا الفاظ سے جو ہے کئی معنی نکلتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ اچھے سے دیکھیے اسے۔ لڑائی سے باہم دوریاں بڑھتی ہیں، جنگ میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ دوریاں بڑھتی ہیں، جنگ میں نقصان ہوتا ہے۔ شاہد میرا رفیق ہے، شاہد میرا رفیق ہے، احمد بھی میرا دوست ہے۔ رفیق مطلب دوست سے معنی آتی ہے۔ کمزوروں کی مدد کرو، ان کا تعاون کرنا ضروری ہے۔ تعاون یعنی کہ کمزوروں کا، مدد بھی ایک ہی ہے اور تعاون بھی ایک ہی ہے۔ تو خط کشیدہ الفاظ میں ضد کی ازداد لکھیے اور کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر بزرگوں کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ عزت کا جو ہے اپوزٹ کیا ہے؟ عزت، اس طرح کا آتا سو عزت سے بعد کیا ہے ذلت آ سکتا ہے۔ نیک ہے تو بد، اور خوبصورت بدصورت، جھوٹ سچ، آسمان زمین۔ تو یہ ہو گیا آپ کا ازداد۔ واحد جمع میں جو ہے فلک ہے، مقام ہے، بندہ ہے، عجیب ہے، قلب ہے، یا جو ہے مسجد بھی ہے۔ مسجد مثال کے طور پر دیے ہیں، تو اس کو آپ جو ہے لکھ لیجئے اور پڑھ لیجئے۔ ایک جو بھی آپ گرامر میں بول رہی ہوں اس کو پہلے اچھے سے نوٹ کر کے آپ لکھ لے کر ویڈیو کو رکا کر دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد مسجد کیا ہے مساجد، یہاں پر واحد الفاظ سے جمع بنائیے اور کر دیا گیا ہے۔ تو مثال کے طور پر مسجد ہے تو مساجد آتا ہے۔ فلک ہے تو فلکیات۔ اسم ضمیر صفت فعل متعلق فعل بھی ہے۔ متعلق فعل جو ہے اس میں نہیں دیے گئے ہیں، تو
شاید پرنٹ نہیں پڑا ہے یا پھر کٹ ہو گیا ہے، نہیں معلوم۔ متعلق فعل بھی ہے اس میں۔ مستقل کلمہ کے اجزائے کلام میں یعنی کہ اسم ہے، ضمیر ہے، صفت ہے، فعل ہے اور متعلق فعل بھی ہے۔ اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا شے کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم کہلاتا ہے۔ اسم کیا ہے؟ اسم جو ہے وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا شے کے نام سے جو ہے لکھے استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں اسم۔ سلیم بولے تو بھی اسم ہے، سلیم اسم ہے، کڑپا اسم ہے، کتاب اسم ہے وغیرہ ہے۔ کسی بھی شخص کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی شے کو، کسی بھی جو ہے یعنی کہ چیز کو اسم بولتی۔ ضمیر وہ کلمہ جو اسم کے بجائے استعمال ہوتا ہے، ضمیر کہلاتا ہے۔ اسم کے بجائے استعمال ہونے کو ضمیر کہتے ہیں۔ ہم، تم، یہ، وہ، آپ، ہم، تم، یہ، وہ، آپ، ان کو، ہمارا، تمہارا، میرا، اس کا وغیرہ جو ہے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہلاتا ہے۔ صفت یعنی صفت بیان کرنا، اس کی صفت، اس کی کیفیت۔ وہ کلمہ جو اسم کی کیفیت یا خصوصیات کو ظاہر کرے، صفت کہلاتا ہے۔ اس کی کیفیت کو، خصوصیت کو ظاہر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ صفت کہلاتا ہے۔ چھوٹا، چھوٹا ہے، کالا ہے یعنی کہ گرم ہے، نیا ہے، شریر ہے، سفید ہے، نیلا ہے، پیلا ہے وغیرہ سب جو ہے اس کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ بڑا ہے، چھوٹا ہے، جیسا بھی ہو وہ صفت میں آتا ہے۔ اس کے بعد فعل وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ثابت ہو۔ ثابت ہونا اب کرے اول کا کھیلنا، کھیلنا، چلنا فعل کہلاتا ہے سبھی۔ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ثابت ہو، فعل کہلاتا ہے۔ جیسے کھیلنا، چلنا، لکھنا، پڑھنا، دھونا وغیرہ سب جو ہے فعل کہلاتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ مندرجہ جملے پڑھیں اور بتائیے کہ خط کشیدہ الفاظ کے اجزائے کلام کی کون سی قسم ہے۔ لڑکی بہت خوبصورت ہے، خوبصورت کس میں آئے گا؟ لڑکی اگر ڈالتے تو اسم میں آتا تھا۔ خوبصورت رہنے کی وجہ سے ہم کس میں ڈالیں گے اسے؟ خصوصیت ہے یا جو ہے صفت ہے اس کی، یا پھر جو ہے ضمیر ہے یا پھر اسم ہے؟ بتائیے آپ۔ اس کی صفت ہے، اس کی صفت۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، مطلب کیا ہے؟ اس کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ خط کشیدہ جو ہے خوبصورت کو رکھیں۔ تو اکبر کو کھیلنا پسند ہے، اکبر کس میں آئے گا؟ کھیلنا یعنی کہ چلنا، لکھنا، پڑھنا، دھونا یہ سب فعل میں آتا ہے۔ تو فعل جو ہے اکبر کو کھیلنا پسند ہے تو فعل میں آئے گا۔ آہستہ بات کرو، اب یہ آہستہ بات کرو جو ہے آپ کو نہیں ہے، اس میں دیا گیا نہیں ہے، تو یہ جو ہے متعلق فعل میں آتا ہے۔ یہاں پر فعل تک ہی دیے ہیں، متعلق فعل کا نہیں دیے ہیں، تو یہ اس میں کس میں آئے گا؟ یہ آ کر متعلق فعل میں آئے گا۔ آہستہ بات کرو۔ وہ شریر لڑکا ہے، شریر دیکھو ہے نا، اسی لیے اس میں کس میں آئے گا؟ وہ کس میں آئے گا؟ وہ کو ہے یا شریر کو ہے؟ وہ کو ہے تو ضمیر میں آئے گا۔ وہ ہے تو کیا ہے اس میں؟ وہ صفت کس میں بیان ہو رہی ہے؟ ضمیر میں۔ اس کے بعد تاج محل آگرہ میں ہے، آگرہ میں ہے، آگرہ میں اسم ہے۔ آگرہ جو کہ سلیم، کڑپا، کتاب جو ہے اسم میں آتے ہیں نا، اسی لیے آگرہ میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبق یاد کیا، آپ نے سبق یاد کیا ہے اس میں، یاد کرے تو آپ نے سبق یاد کیا کیا ہے اس میں؟ کون سی اسم میں آتا ہے؟ یاد کرنا، لکھنا، کھیلنا، چلنا، پھرنا فعل میں آتا ہے۔ تو یاد کرنا جو ہے فعل میں آئے گا۔ حسنہ کی کتاب ہے، حسنہ کی کتاب ہے، مطلب کتاب کس میں آئے گا آپ کو؟ اسم میں آئے گا۔ اور یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر مطلب کس میں آئے گا؟ میرا گھر میرے کو ہے یا کسے ہے؟ میرا
हमारा, तुम्हारा, मेरा ज़मीर में आएगा। तो इस तरह से आप देखकर चेक करके जो है पढ़ लीजिए और 1 से 2 बार पढ़ने से आपको समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या शय के नाम के लिए इस्तेमाल होता है इसमें कहलाता है। ज़ाहिद जमाई से है, कड़पा जो है किससे ताल्लुक़ रखता है, कड़पे से जगह की वजाहत हो रही है तो ये जगह से ताल्लुक़ रखता है तो वो भी जो है इसम में ही आएगा। हम कलम के ज़रिए लिखते हैं, हम किसके ज़रिए लिखते हैं? इस जुमले में लफ्ज़ कलम शय के लिए इस्तेमाल हुआ है तो शय जो है क्या है? इसम है। तो आगे बढ़ते हैं। इसम की जो है निशानदेही करके आप इसमें लिखिए बोलकर दिए हैं। ज़मीन है, ताजमहल है, इरफान है, हम कागज़ है, कागज़ जो है इसम में आएगा। फल, फूल भी है जो है इसम में ही आएंगे। फूल, कागज़, इरफान, ताजमहल, ज़मीन, ये सारे के सारे जो है इसम में आते हैं। इसम की 2 किस्में हैं, इसम ख़ास, इसम आम। इसम ख़ास में दर्ज झैल जुमला पढ़ें, ख़त कुशीदा अल्फाज पर गौर कर। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। अब ख़ास की बात हो रही है, यहाँ पर ख़ास की बात हो रही है तो क्या होना चाहिए? सिर्फ जिसका नाम है, जिसका ख़ास नाम है, यानी कि तुम्हारा पैदाइश के वक्त जो नाम रखा जाता है वही ख़ास नाम होता है, उसे बदलाते नहीं है, बदलाने का हक भी नहीं है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, उसको ख़ास में आया तो टीपू सुल्तान जो है ख़ास शख्सियत के नाम को ज़ाहिर कर रहा है। हमारी रियासत जो है, रियासत का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को बदलाती हैं क्या नाम? नहीं बदलाते। इस जुमले में आंध्र प्रदेश ख़ास जगह से मंसूब है तो इसलिए जो है इसमें ख़ास है इसको। मुझे गुलाब पसंद है, गुलाब भी एक ही है जो कि ख़ास है वो। अब वो फूल रहा तो कई सारे फूल आ सकते हैं, लेकिन हाँ जो है पर्टिकुलर से यानी कि गुलाब बोलकर दिया गया है तो मुझे गुलाब पसंद है। इस जुमले में लफ्ज़ गुलाब के